کیا غیر ملکیوں کے لیے یورپ کے دروازے بتدریج بند ہونے لگے ہیں؟ اس نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پہ آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ یورپ میں دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور تارکین وطن کے حوالے سے نئی قانون سازی اور یہاں میں آنے والے میڈیا میں بیانات نے اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یورپ میں تارکین وطن کا مستقبل کیا ہے، اور کیا جو نئے آنے والے تارکین وطن ہیں ان کے لیے آہستہ آہستہ یورپ اپنے دروازے بند کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈنمارک کی روسکلد یونیورسٹی میں عالمی مطالعات کی پروفیسر اور چیتھم ہاؤس لندن کی ایسوسیٹ پروفیسر مشیل پیس نے ایک تحقیقات کی ہیں، تو آج کا ولاگ ان کی تحقیقات پر مشتمل ہے، جسے ڈنمارک میں مقیم صحافی، شاعر، ادیب اور براڈ کاسٹر جناب نصر ملک نے اپنے آن لائن جریدے اردو ہم وسط میں تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیا ہے۔ تو وہ تمام تر تفصیلات اس موضوع کے حوالے سے آج کے میں ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پورے یورپ میں مختلف ممالک میں جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں، دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، جو عمومی طور پہ تارکین وطن کے خلاف اپنے نظریات رکھتے ہیں، ان کی سیاست بڑھتے ہوئے اثرات جو ہیں وہ جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے ایک غیر موافق اور ان کے لیے نامناسب فضا جو ہے وہ پیدا کرتی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں رہنے کے حوالے سے اور یورپی ممالک کی شہریت حاصل کرنے کے حوالے سے قوانین جو ہیں وہ دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور جس سے تمام تارکین وطن جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پورے یورپ میں حکومتیں اور ایون جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ بھی امیگریشن کے قوانین کو سخت کرنے کی تجاویز جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں، اور اس میں خواہ وہ نئے آنے والے تارکین وطن ہیں وہ یا جو پہلے یہاں پہ رہ رہے ہیں، خواہ وہ قانونی طور پہ رہ رہے ہیں یا غیر قانونی طور پہ، وہ جناب سب اس میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور گزشتہ چند مہینوں میں کئی یورپی ممالک میں ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس کے تحت تارکین وطن کے لیے، غیر یورپی لوگوں کے لیے یورپ کی شہریت حاصل کرنا یا پرماننٹ ویزا حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی کئی پالیسیاں جو 2025 میں جن کے حوالے سے تجاویز دی جا رہی ہیں، جو 10 سال پہلے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سویڈن میں جب یہی حکومت ماڈریٹ پارٹی کی تھی آج سے تقریباً 10 سال پہلے، تو اس وقت کے وزیر اعظم رائن فیلڈ نے یہ کہا تھا کہ اپنے دل کھولیں اور تارکین وطن کو جو ہے وہ خوش آمدید کریں، لیکن اب انہی کی جماعت ماڈریٹ پارٹی انتہائی سخت پالیسیاں جو بناتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جرمنی میں آپ اے ایف ڈی دیکھیں، اور سویڈن میں جو سویڈش ڈیموکریٹس جو کہ موجودہ حکومت کے یہاں پہ اتحادی ہیں، اور اسپین کی جو وکس پارٹی ہے، یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ پورے یورپی ممالک میں بڑھاتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے جو مین نقطہ اپنے اپنے ممالک میں جو امیگریشن پالیسیز کی طرف موڑ دیا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں وہ تارکین وطن پہ، امیگرینٹس پہ جو ہوتے جا رہے ہیں۔ چیتھم ہاؤس کی جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور ڈنمارک کی یونیورسٹی کی جو عالمی مطالعات کی پروفیسر ہیں، پروفیسر مشل، ان کے مطابق یورپ میں بڑھتی ہوئی مخالفت جو تارکین وطن کی ہے، اس کے لیے جو سیاست ہے وہ اس نے یہاں پہ لوگوں کی انٹیگریشن اور یہاں پہ ان کے رہنے کے حوالے سے معاملات کو مزید دشوار بنا دیا ہے، اور یہاں کی شہریت حاصل کرنا اور پرماننٹ ویزا حاصل کرنا، اس کی جو شرائط ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، اس کی مدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے مقامی ملک کی زبان اور وہاں کی جو شہریت ہے، ثقافت ہے، اس کے امتحانات کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور غیر ملکیوں کو جب شہریت یا مستقل ویزا دیا جاتا ہے تو بڑی باریک بینی سے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے سویڈن میں بھی اب نیشنلٹی دینے کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی چیک کا نیا نظام آیا، اور 11 سوالات ان کو بھجوائے جا رہے ہیں، یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے حوالے سے جو ہے رپورٹ دیتی ہے۔ اور حال ہی میں آپ نے ولاگز دیکھے ہوں گے کہ ڈنمارک اور یورپ میں یہ بڑی بحث چلی ہے کہ جن لوگوں کو نیشنلٹی دینی ہے کیا وہ یہاں کی اقدار، ویلیوز ان کے مطابق ہیں۔ اگر وہ تمام باقی شرائط پوری کر رہے ہیں، یہاں رہنے کی، یہاں زبان کی، روزگار کی، کوئی جرم نہیں کیا، لیکن محض صرف اس وجہ سے کہ وہ جناب آپ ہماری اقدار کے منافی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ریفیوز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا کر رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے جنہوں نے تحقیقات کی، پروفیسر مشل، وہ مزید کہتی ہیں کہ اگرچہ بعض ممالک جو ہے وہ جو تارکین وطن ہیں ان کی معاشی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن
عمومی جو ماحول ہے وہ اب غیر دوستانہ اور غیر خوشائند ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعی المیہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائی میں یعنی 10 سالوں میں یورپ کی سیاست میں دائیں بازو کے نظریات کی گہرائی جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے، یعنی دائیں بازو کی جماعتیں جو ہے وہ مقبول ہوتی جا رہی ہیں۔ انتہا پسند جماعتیں ہنگری اور اٹلی کی حکومت میں شامل ہیں، سویڈن، آسٹریا، فن لینڈ اور ہالینڈ میں وہ اتحادی جماعتیں ہیں، جبکہ فرانس، برطانیہ، جرمنی، اسپین، بیلجیم اور پرتگال میں بھی یہ مضبوط پوزیشن کے طور پہ ہیں۔ اور آپ نے اگست میں دیکھا لندن میں بہت بڑا جو ہے وہ اینٹی امیگرینٹ تارکین وطن کے خلاف مظاہرہ ہوا، حالانکہ لندن میں یہ انگلینڈ میں ایسی فضا نہیں تھی۔ اور سویڈن میں بھی آج سے 10-15 سال پہلے سویڈش ڈیموکریٹس جو تھے ان کا پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں تھا، اور اب یہ تقریباً جو ہے وہ 22-23% تک آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑھتی جا رہی ہے یہ صورتحال۔ اور سویڈن میں اگر ہم یہاں کی بات کریں تو جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کی حمایت کی وجہ سے ہے، اگر وہ حمایت ہٹا دیں تو حکومت ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے ان 3 سالوں میں امیگریشن پالیسیز میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی ہیں، اور اگلے سال مزید نئے قوانین آ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے جو ساتھی 3 جماعتوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ قوانین بنائیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو یہاں کا مستقل ویزا دیا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 1,20,000 ہے، ان کے مستقل ویزے ختم کیے جائیں، آئندہ سے پرماننٹ ویزا بالکل نہ دیا جائے، جس طرح وہ برطانیہ میں جو اینٹی امیگرینٹ جماعت ہے ریفارم یو کے وہ کہتی ہے کہ مستقل ویزے کا ختم کیا جائے۔ پھر زبان ثقافت کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی لازمی ہو، اگرچہ اس کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ اب سویڈن کی حکومت نے کہا ہے جی کہ سویڈن کی ثقافت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، لینگویج کا ہونا چاہیے، لیکن جو گوتھنبرگ یونیورسٹی اور اسٹاکہولم یونیورسٹی دونوں نے ابھی تک ریفیوز کیا ہے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مان رہی۔ لیکن بائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں، جس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اور جو اگر ہم غیر قانونی امیگریشن کی اگر بات کریں تو پہلے تو وہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف باتیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کی زد میں جو قانونی طور پہ یہاں پہ ریفیوجیز یا امیگرینٹس لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ اور جو فرانس کے جو صدر ہیں ایمل میکرون، ان کی حکومت مسلسل بحرانوں میں اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ امیگریشن قوانین کو مزید سخت کیا جائے، اور اب وہاں پہ رہائش اور شہریت کے لیے زبان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی لازمی ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایک طرف تو جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے آگے بند باندھنے سے جو ہے وہ یا گریز کر رہی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ویو اس طرح کی چل رہی ہے تو وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ بھی اس طرح سے یہی پالیسیز بنا رہے ہیں۔ یہاں سویڈن میں اگر ورک پرمٹ کی سیلری بڑی ہے، باقی چیزیں، تو سوشل ڈیموکریٹ جو سب سے بڑی جماعت ہے جو ماضی میں جس کو کہتے ہیں کہ تارکین وطن کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، اس نے کسی جگہ پہ مزاحمت نہیں کی، وہ تمام چیزوں میں ساتھ رہی ہے۔ اور اسی طرح سویڈن کا جو ہمسایہ ملک ہے ڈینمارک، وہاں پہ وہاں بھی سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت ہے، اور لیکن سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت نے بھی وہ تمام اقدامات کیے ہیں کہ جو شاید دائیں بازو کی جماعتیں کرتے ہیں۔ اور حالیہ جو نیشنلٹی کے حوالے سے انہوں نے جو پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ ڈینش ویلیوز کے مطابق نہیں ہے تو اس کی نیشنلٹی ختم کی جائے، یہ بھی وہاں پہ ہے، اور وہ مزید اس حوالے سے سخت پالیسیز جو ہے وہ بناتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اسپین کی بات کریں تو وہاں بھی بائیں بازو کی جو سوشلسٹ جماعت ہے اس کی حکومت ہے، لیکن وہ بھی امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ سخت پالیسیز کر رہے ہیں کہ مہاجرین جو ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کی لیے جو مزید شرائط جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کے لیے حلف نامہ، زبان کا ٹیسٹ، اور جو ہے وہ ان کی معاشی جو انڈیپینڈنس ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں کہ جو رائٹ ونگ کی جماعتیں تو کر ہی رہی تھیں، لیکن لیفٹ ونگ کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اسی سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے اسپین کی مثال دی۔ اب پیغام جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ واضح ہے کہ یورپ میں خواہ وہ دائیں بازو کی جماعتیں ہوں خواہ وہ بائیں بازو کی جماعتیں ہوں، غیر ملکیوں کو خوش آمدید کہنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ وہ تھوڑا بہت ان میں فرق ہے، لیکن آن دا ہول ان کی پالیسیز سیم ہے۔ اگر جرمنی میں دائیں بازو کی جماعت جو AfD ہے، اس کے عروج نے پورے جو بر اعظم جو یورپ ہے اس میں انتہا پسندی کو مزید جلا بخشی ہے، اور وہاں پہ جو اس قسم کی جو پالیسیز آئی ہیں ان لوگوں نے جناب باقی جو یورپی ممالک ہیں ان کو بہت حد تک جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ اسی طرح اٹلی میں جو دائیں بازو کی جماعت ہے وہ جو پہلے سے برسر اقتدار ہے، انہوں نے غیر قانونی مہاجرین کے معاملات کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس میں سختی لانے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے اٹلی میں یہ کہا کہ جو شہریت ہے جو وہاں پہ نسب کے ذریعے ملتی تھی
اس کو صرف 2 نسلوں تک محدود کر دیا جائے، اور اس سے جو امریکی نژاد طالبی باشندے وہ بہت جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر مستقبل کی ہم سمت دیکھیں تو پورے یورپ میں امیگریشن پالیسی اب دائیں بازو کے نظریات سے متاثر ہو چکی ہے، اور بائیں بازو کی جماعتیں بھی اس کے خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جماعتیں خواہ وہ اقتدار میں ہوں، جن ملکوں میں اقتدار میں جیسے اٹلی میں ہے، یا جن میں وہ اقتدار میں نہیں اپوزیشن میں ہوں جیسے اسپین یا فرانس ہے، یا جن ملکوں میں وہ اتحادی ہیں جیسے سویڈن ہے، یا اس کے علاوہ نیدرلینڈز ہے، وہ سب جو ہے وہ اسی بات پہ ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ امیگریشن قوانین کو مزید سخت بنایا جائے۔ اور پروفیسر جو پیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے جو انٹیگریشن کی پالیسیز ہیں، جو روزگار کی ہیں، رہائش کی ہیں، یہ تارکین وطن کے لیے اس کے چیلنجز سامنے آتے جا رہے ہیں، اور یہ چیلنجز جو ہے وہ مزید بڑھتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو سرحدی کنٹرول ہے اور سیکیورٹی کا ایک نیا ایشو ہے کہ اس میں تارکین وطن کا ریکارڈ چیک کیا جائے، کیا وہ اس میزبان ملک کے لیے سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ انتہا پسند بیانیے کے پھیلاؤ کا باعث بڑھ رہے ہیں، جو دائیں بازو کے نظریات ہیں وہ مزید طاقت جو پکڑتے جا رہے ہیں، اور انتہا پسند خیالات جو ہیں وہ عام ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے جو تارکین وطن ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے مستقل رہائش کے اس حق کو ختم کیا جائے۔ اور اگرچہ یہ بہت سے قوانین بنانا مشکل ہے، کیونکہ یورپ میں ان کے کانسٹیٹیوشنز ایسے ہیں، بعض ملکوں کے کانسٹیٹیوشن تبدیل کرنا آسان نہیں ہے، جیسے سویڈن ہے، اس کے بعد پھر یورپی یونین کا ابھی قانون آ جاتا ہے، اس کے بعد اقوام متحدہ کا بھی ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جو ان کے سامنے قانونی اور آئینی رکاوٹیں ہیں، لیکن ایک جب فضا آ جاتی ہے تو اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں، قانونی طور پہ رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، سٹیزنز ہیں، سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو ان تمام مشکلات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، نئے آنے والے لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، اور جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی اپنا فعال کردار ادا کرنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ اس صورتحال میں وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں، جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان میں آگے جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان جگہوں پہ لے جائیں کہ جہاں پہ ان کی آواز سنی جائے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ہم نہ ہوں تو ہمارے خلاف بات کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن اگر 20 لوگ بھی آپ کے خلاف ہوں، اگر آپ اس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور یہ چیز تارکین وطن کو ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ پچھلے سویڈن کے انتخابات میں بھی تارکین وطن نے اپنے ووٹ زیادہ نہیں ڈالے، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اس جمہوری عمل میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر وہ قوانین ضرور بنیں گے جو آپ کے مخالف ہیں۔ تو بہرحال جناب صورتحال ساری ہے کہ پورے یورپ کی فضا جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، جس میں امیگریشن کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یورپ کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور اب وہ جو تارکین وطن ہیں، خواہ وہ قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں، جو یورپ کے باہر سے آئے ہیں، ان سب کو اسی ایک نظر سے دیکھتے ہیں، اور دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے یہاں کے حکومتوں کو، پالیسی ساز اداروں کو کافی حد تک مجبور کیا ہے کہ وہ ان کے اثرات کو لیں۔ تو ایک وقت تھا کہ جب یورپ میں جو برداشت ہے، نئے آنے والے لوگوں کو ویلکم کیا جاتا تھا، جو ڈائیورسٹی تھی، وہ یہاں پہ لوگ جو پرانے آئے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بہت خوش آمدید کہتے تھے، وہ وقت اب گزر گیا۔ اب یورپ جو ہے وہ بہت تیزی سے بدلا ہے، اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا ہوگا، اور جو یورپ کے باہر سے جو آنا چاہتے ہیں یورپ اپنے مستقبل کے سہانے خواب پورے کرنے کے لیے، ان کو بھی بہت کچھ دیکھنا ہوگا۔ یہ صرف یہاں پہ یورپ کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کے خواب توڑنے کا بھی باعث بن رہا ہے۔ اور دوسرا، ان ملکوں کو چاہیے کہ وہاں اپنے حالات ٹھیک کریں، وہاں اپنے لوگوں کو وسائل دیں، وہاں پہ گورننس بہتر کریں، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ہجرت کی ضرورت کم پڑے، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ تارکین وطن کی غالب اکثریت جو ہے وہ اکنامک امیگرنٹ ہے، پیسے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے ان ملکوں میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ان ملکوں میں حالات اچھے ہو جائیں، کاروبار کے مواقع ہوں، امن عامہ ہو، انصاف ہو، جمہوریت ہو، آزادی رائے ہو، تو پھر ظاہر ہے لوگ اپنا ملک کیوں چھوڑیں گے۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، آپ بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ویڈیو میں۔